السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور مزے میں ہوں. اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں برکت قائم رکھے, آپ سب کے گھروں میں رونق قائم رکھیں, آمین ثم آمین. تو آج سب سے پہلے تو مجھے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا. جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ بھی پلیز جلدی سے کر دیجئے. اور ہم نے 500 جو ہے نا اس کو اچیو کر لیا. انشاءاللہ 1000 بھی ہم بہت جلدی اچیو کر لیں گے. آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا اور آپ لوگوں کا پیار اسی طرح سے برقرار رہے گا. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور کرتے ہیں تھوڑی سی بات. تو ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے, اچھا اکثر نا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے بعض گھروں میں آپ کو بے برکتی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ پیسے کی فراوانی ہوتی ہے. تو دیکھیں, ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیسہ زیادہ ہونا برکت کی نشانی نہیں ہے. کم پیسے میں گھر میں آپ کے خوشیاں ہونا, گھر میں آپ کے برکت نظر آنا, یا گھر میں آپ کے رونق ہونا, تو وہ زیادہ معنی رکھتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کو آپ نے ہمیشہ کہتے ہوئے سنا ہوگا, گزارا نہیں ہو رہا, بہت مشکل حالات ہیں, بس بڑی مشکل رہتی ہے. آپ ان سے جب بھی پوچھ لینا اور سنائیں کیا حال ہے, کام شام کیسا جا رہا ہے, تو انہوں نے ہمیشہ اسی طرح کا آپ کو فیڈ بیک دینا ہوتا ہے. جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے سورس آف انکم جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے, پیسہ کم ہوگا, لیکن آپ جب بھی ان سے پوچھیں نا تو آپ کو ایک بڑی پازیٹیو سی وائب آئے گی کہ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ جتنا شکر ادا کریں گے نا اتنا ہی زیادہ آپ کو رب کی طرف سے ملنا شروع ہو جائے گا. سب سے ضروری بات, ٹھیک ہے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ لوگوں کے پیسوں میں یا برکت نہیں ہوتی یا گھروں میں برکت نہیں ہوتی. تو اس کے لیے جو سب سے پہلا امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا, اور جو میں نے اپنے آپ پہ بھی امپلیمنٹ کیا شروع سے, کیونکہ میں نے اپنے گھر سے دیکھا تھا ہمیشہ سے کہ حالات جیسے بھی ہوں, دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے نا وہ سب کی زندگیوں میں آتے ہیں, لیکن ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو ہے نا وہ ایک ہم نے مطلب سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایک اللہ کے ساتھ رابطہ ہی ہوتا ہے. تو وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا. تو لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی سب کچھ سیٹ ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن بس وہ کہیں گے نہیں جی بس بڑی مشکل حالات ہیں, بس گزارا نہیں ہو رہا. تو بہرحال شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے. شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا جو آپ کے پاس موجود ہوگا. تو ایک تو ہوگی جناب یہ بات جس سے جو ہے نا وہ گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے. اچھا دوسری ایک اور چیز بتاؤں, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب ہم کسی دوسرے کے رزق پہ نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ہمارے رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے. یقین کریں آپ اس بات کو آپ اپنے ارد گرد آبزرو کریں. بعض لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اپنی بغل میں دوسرے کی نظر میں, کہ اپنے پاس اگر ان کے 100 بھی ہوں گے نا تو اور دوسرے کے پاس 10 ہوں گے تو وہ اس 10 کو دیکھ رہے ہوں گے کہ او اس کے پاس اتنا ہے, اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا, یا میرے پاس یہ والا 10 کیوں نہیں ہے, اگر میرے پاس یہ والا 10 بھی آ جائے تو میرے پاس 110 ہو جائے. تو ایسے لوگوں کے بھی آپ نے پاس ہمیشہ بے برکتی ہی دیکھی ہوگی, اور ہمیشہ ان کو آپ نے روتے ہی دیکھا ہوگا. تو کسی دوسرے کے رزق پہ نظر نہ رکھیں, کیونکہ جو رزق کی تقسیم ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا وہ جتنا نواز دے, کم دے, تھوڑا دے, زیادہ دے, لیکن دوسرے کے رزق پہ نظر مت رکھیں. جب آپ رزق پہ نظر رکھتے ہیں نا تو آپ کے اپنے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے تو یہ چیز اچھی طرح سے اکثر لوگوں میں آبزرو کی ہے کہ ان کو عادت ہوتی ہے, بظاہر ان کے پاس ٹھیک ٹھاک گھر ہوں گے, ویل سیٹلڈ ہوں گے, بچے سیٹلڈ ہوں گے, لیکن جہاں وہ دیکھ لیں گے نا اپنے سے تھوڑا سا آگے کسی کو, وہیں پر نا ان کا یہ پریشانی شروع ہو جائے گی کہ وہ اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا, یا یہ کہتے رہنا کہ جی ان کے پاس بڑا پیسہ ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, یہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو یہ والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے آپ کے رزق میں سے برکت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو دوسرے کی چیز پہ خوش ہونا سیکھیں. جب آپ کسی دوسرے کی کامیابی پہ, اس کی اچیومنٹ پہ, اس کے کچھ بھی مطلب اس کی جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اچھی, جب آپ اس پہ خوش ہوں گے نا تو یقین کریں کہ آپ کو اس سے زیادہ اچھی چیز ملنا شروع ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ پازیٹیوٹی لانا بھی اپنے اندر ذات خود جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو سمجھ لیں کہ تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو پازیٹیو لے کے آنے کی. اور جب یہ پازیٹیو وائبز آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی نا تو آپ کی لائف میں بھی ہر چیز بڑی سیٹلڈ ہوتی جائے گی. اچھا نیکسٹ بات پتہ کیا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات تو ویسے یہی ہے, اور آپ نے اس کو سب سے پہلے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے جو ہے نا ان کو بہت اسٹرانگ رکھنے کی, مضبوط رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ایک چیز آپ نے ضرور کرنی ہے, آپ دیکھیں ہم یہ چیز بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے کہ جی سورہ واقعہ میں بڑی برکت ہوتی ہے. تو سورہ واقعہ جو ہے نا اس کو ڈیلی اپنی روٹین لائف میں پڑھنے کی عادت ڈالیں. رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد کوشش کریں کہ لازمی آپ جو سورے والی کچھ صورتیں ہیں, 4-5 چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہوتی ہیں, ان کو آپ اپنی روٹین میں رکھ لیں, پڑھنے کے لیے ان کی عادت بنا لیں. اچھا میں نے اب آپ لوگ کہیں گے میں ہر بات میں آپ لوگوں کو اگزامپل دیتی ہوں, لیکن بہرحال کیونکہ میری فیملی بہت بہت بڑی ہے ماشاءاللہ, پھر اس کے بعد ظاہر ہے شادی ہو گئی تو سسرال بھی, تو ادھر ادھر مطلب کافی لوگوں سے میرا انٹریکشن ہے اور ملنا جلنا بھی کافی لوگوں سے ہوتا ہے. تو میں نے
یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ جن پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ان کے بیچاروں کی کوئی ریسورسز نہیں ہے، ہمیں خود بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے ان کو شروع سے نا اللہ کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات ان کے دیکھے ہیں، اور میں نے ڈیلی دیکھا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور یقین کریں میں نے ان کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا، کبھی بھی نہیں سنا، حالانکہ ہم لوگوں کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کا سورس آف انکم بہت محدود سا ہے، بہت محدود سی آمدنی ہے، لیکن میں نے ان کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا، کیسے چلے گا، گھر کیسے چلے گا، نو۔ بہت برکت دیکھی ہے میں نے، بہت کم پیسے میں بہت زیادہ برکت دیکھی ہے الحمدللہ۔ اور یہ چیز میں نے اپنی فیملی میں، اپنے ارد گرد بھی دیکھی ہے کہ اللہ پاک نے غیب سے جو رزق ہے نا اس کی ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں، کیونکہ جب آپ اللہ سے غیب سے رزق کی دعا کرتے ہیں نا، یقین کریں اللہ پاک واقعی اپنے خزانہ غیب سے ایسی جگہوں سے وسیلے بناتا ہے جو آپ کی سوچ بھی نہیں جہاں تک جا سکتی۔ تو یہ جب بھی آپ دعا کریں کچھ بھی، جیسے میں نے کہا آپ سے سورہ واقعہ پڑھیں یا نماز کے بعد بھی جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ پاک سے یہ ضرور کریں کہ اللہ پاک میرے رزق میں برکت ڈالے اور غیب سے میرے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو آپ یقین کریں غیب سے ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے نا کہ میں خود بھی کبھی کبھی حیران رہ جاتی ہوں کہ یہ تو میرے دل میں خواہش تھی، ابھی میرے منہ سے نہیں نکلی تھی، اور میں نے اس کے لیے شاید ابھی کوشش بھی کرنا نہیں شروع کی تھی، تو اللہ پاک نے مجھے وہاں سے نواز دیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ تو ضرور آپ کیا کریں۔ اچھا، پھر گھر میں آپ نے سورہ بقرہ جو ہے نا اس کو لازمی آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خود پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے ہارڈلی اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں نا، کہ ظاہر ہے بچوں کے ساتھ گھر کے ساتھ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ویسے تو ہمیں سب سے پہلے ٹائم جو ہے نا انہی چیزوں کے لیے نکالنا چاہیے، لیکن بہرحال کیونکہ پابندی تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ ایک ہی دن میں بیٹھ کے سارا پڑھ لیں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پڑھ لیں۔ تو اگر آپ 3 دن میں ڈیوائڈ کر لیں نا سورہ بقرہ کو، بڑے آرام سے پڑھی جاتی ہے۔ 3 دن میں آپ روزانہ مطلب اپنی روٹین بنا لیں کسی ایک ٹائم میں کہ آپ نے بیٹھ کے پڑھ لینی ہے، تو 3 دن میں آپ کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے کر لیں، ادروائز آپ اس کو جو ہے نا وہ ٹی وی پہ پلے کر دیں اور آپ سنیں، گھر میں آپ کی آواز آئے، آپ کے کانوں میں بھی آواز پڑے گی، گھر میں آپ کی خیر و برکت رہے گی۔ جو بھی آپ کو نظر کا یا جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی جادو کا یا کسی چیز کا بھی اگر آپ کو وہم ہے وہ بھی جاتا رہے گا، اور انشاءاللہ گھر میں بہت بہت خیر و برکت ہوگی۔ اچھا، پھر نا خیر و برکت کے لیے ایک اور چیز بتاؤں، جن گھروں میں نا ہمیشہ مہمانوں کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں نا، دل بڑے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھر ایسے ہوں گے جہاں پہ وسائل بہت کم ہوتے ہیں لیکن ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے گھروں میں نا بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، بہت مہمان آتے ہیں اور بڑی خوش دلی سے مہمانوں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے نا اپنے گھر کے، اپنے دل کے دروازے جو ہے نا وہ آنے والوں کے لیے کھلے رکھیں، اور آنے والا جو ہے نا اپنے نصیب کا رزق خود لے کے آتا ہے۔ مہمان جو آپ کے گھر میں آتا ہے نا وہ رزق لے کے آتا ہے، آپ کے لیے بھی لے کے آتا ہے اور اپنے نصیب کا بھی لے کے آتا ہے۔ تو کسی بھی آنے والے کو دیکھ کے نا منہ نہ بنائیں کہ جی یہ آ گیا اب میں کیا کروں یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے گا جب آپ کھلے دل کے ساتھ کسی کو ریسیو کریں گے نا تو آپ کے گھر میں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور چیز بتاؤں برکت کے لیے نا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نا جو آپ کی جو بھی انکم ہے نا اس میں سے آپ نے ایک حصہ جتنا بھی آپ کی استطاعت ہے، 1%، 2%، 3% جو بھی ہے، وہ آپ نے کسی ضرورت مند کے لیے ضرور نکالنا ہے۔ دیکھیں آپ جو ہے نا وہ وہی بات ہے کہ آپ اپنے آواز سے تو نہیں دیتے نا، آپ تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دے رہے ہوتے ہیں، تو دینے کی عادت ڈال دیں اپنے اندر۔ جب آپ دینا شروع کریں گے نا تو آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا، اور جتنا آپ دیں گے نا اللہ پاک آپ کو اس سے کئی گنا بڑھا کر زیادہ کر کے آپ کو واپس دے گا، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، وہ اس سے زیادہ کر کے انسان کو واپس دے دیتا ہے۔ تو جب آپ دینے کی عادت ڈالیں گے نا، میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس شاید اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا لیکن وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں، اور اس دینے کے بعد نا یقین کریں ان کا جو اللہ پہ توکل ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے زیادہ نواز دے گا، تو اللہ پاک انہیں نواز دیتا ہے۔ تو جب آپ بھی کسی کو رنگ لگا ہوا دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا کہ اس کو آپ نے ترقی کرتے ہوئے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے، تو یقین کریں کہیں نہ کہیں پیچھے جو ہے نا اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں نا، اس بندے کو، اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لیں، آپ اس کو پیچھے جا کے دیکھیں نا، تو کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور ہوگا جس وقت اس کے پاس کم ہوگا لیکن اس کا دینے والا ہاتھ جو ہے نا وہ کھلا رہے گا۔ اور جو سب سے ضروری چیز ہے نا جو میں کہتی ہوں کہ یہ تو آپ نے اپنے پلو سے باندھ لینی ہے، وہ ہے جناب عاجزی اور انکساری۔ یقین کریں جس انسان میں عاجزی ہوگی نا، انکساری ہوگی، لوگوں سے جھک کے ملے گا اور پہل کرے گا کسی سے ملنے میں، اس کو اللہ اتنے رنگ لگاتا ہے نا میرا اللہ، یقین کریں کہ وہ اس کو واقعی عرشوں کے رنگ لگے ہوئے آپ دیکھیں گے، اللہ پاک اس کو اتنا نوازے گا نا جو آپ کی سوچ سے زیادہ ہوگا۔ تو عاجزی سے ملیں، اور منافقت، جھوٹ، حسد، بغض یہ اپنے دل سے نکال کے ملیں۔ جس سے ملنے میں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے دل میں ذرا سی بھی منافقت آ رہی ہے یا آپ دکھاوا کر رہے ہیں، تو وہاں بے شک آپ ملنا چھوڑ دیجیے، لیکن اس منافقت کو نا اپنے دل سے نکال دیں۔ جو لوگ بڑی ڈپلومیسیاں چل رہے ہوتے ہیں نا، بڑی چالیں چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ڈپلومیسیاں بول دی ہے، بہرحال ڈپلومیسی جناب،
تو وہاں پر نا آپ دیکھیے گا کہ آپ کو نہ تو ان کے گھروں میں برکت نظر آئے گی، نہ رزق میں برکت نظر آئے گی. اچھا میں نے بعض گھر ایسے بھی دیکھے جہاں سب کچھ ہوتے ہیں نا بڑی ایک بے رونقی سی ہوتی ہے نا، عجیب سی، مطلب رونق نہیں ہوتی، دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ بھی ایک بے برکتی کی نشانی ہوتی ہے. اور بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اتنی ماشاءاللہ چہل پہل ہوگی نا، بچوں کی رونق بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، بڑی برکت ہوتی ہے ان گھروں میں. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے فیکٹرز ضرور ہوتے ہیں. وہی بات ہے جیسے میں نے بھی آپ سے پہلے کہا نا کہ آپ کسی انسان کو دیکھیں نا اس طرح سے کامیاب، تو پیچھے جا کے ضرور دیکھیں گے کیا چیز تھی اس میں. تو ایسے گھروں میں جو ہے نا جہاں آپ دیکھیں نا بہت رونق آپ کو لگ رہی ہے، دل لگ رہا ہے آپ کا جا کے، تو کہیں نہ کہیں وہاں پر نا اس طرح کی کوئی چیز لازمی ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز نا جو ہم نے ہمیشہ اپنی بچپن سے سیکھی ہے اپنے بڑوں سے، کہ رات کو نا برتن دھو کے ضرور سوئیں. جن لوگوں کے کچن رات کو گندے رہتے ہیں نا، ان کے کچن میں برتن پڑے رہتے ہیں، ان کے گھر سے بھی برکت اڑ جاتی ہے. تو یہ والا کام تو آپ نے ضرور کرنا ہے. اور رزق کو ضائع مت کریں. رزق کی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ رزق کی جتنی عزت ہے نا وہ آپ نے اس کو دینی ہے. جب آپ رزق کو عزت دینا شروع ہوں گے نا تو پھر آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی. بعض لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن وہ رزق کی عزت نہیں کر رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں اتنا زیادہ سمجھتے اور اگنور کرتے ہیں. تو اس کو آپ نے نہیں کرنا. جتنا آپ کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے اس کی عزت کریں، قدر کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس سے بڑھا دے گا. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. لائک شیئر سبسکرائب کر دیں.